بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر روٹر کے ساتھ میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ڈاکٹر روٹر جی کی پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آج کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کزنز میرجز۔ اور یہ کزنز میرجز میں بہت ساری ایسی موروثی بیماریاں ہیں جو کہ ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف آگے کنورٹ ہو جاتی ہیں، اور جس کے بے شمار جسے کہتے ہیں کہ وہ مسائل جو ہیں وہ آئندہ نسلوں تک چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر ان کا پہلے سے ہی پتہ چل جائے تو میرے خیال سے کافی مسائل جو ہے نا وہ حل کیے جا سکتے ہیں میڈیکلی۔ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو مختلف جو جلد کی بیماریاں ہیں، یا جسے ایسے کہتے ہیں کہ اوور گروتھ ہونا باڈی کے اندر کسی بھی چیز کا، اس قسم کی جو بیماریاں ہیں یہ نمایاں ہوتی ہیں اور نسل در نسل یہ ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم کزنز میرجز کو اپنے خاندانی نظام کو بچانے کی ہی خاطر، یا اپنی جائیداد کو پرزرو کرنے کے لیے، یا اپنے وہ مال و متاع یا اپنے ایسٹس کو پرزرو کرنے کے لیے، ان کی پروٹیکشن کرنے کے لیے کہ اس میں کسی اور آدمی کا یعنی خاندان سے باہر کسی فرد کا جو انوالومنٹ ہے وہ نہ ہو سکے، اور خاندانی نظام جو ہے وہ ایک تو خاندان بھی بچا رہے، اور دوسرا ہمارا جو سارا جو جائیداد ہے یا مال پیسہ ہے یا دیگر تمام چیزیں جو ہیں وہ بچی رہیں اور ان کو تحفظ رہیں۔ یہ کسی حد تک تو ٹھیک ہے، ہر انسان اپنے فائدے کے لیے اور اپنی پروٹیکشن کے لیے مختلف میجرز اور پروٹیکشنز کے جو طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کیا ہی اچھا ہو کہ میڈیکل طور پر اگر میڈیکل چیک اپ بھی ساتھ ساتھ کرواتے رہیں۔ جو دو ایسے یعنی جو رشتے اور خاندانوں کو جوڑنا ہے جنہوں نے، جس کی مثال میں نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں کہی ہے کہ کزنز میرجز، تو کزن میرجز از اے کاز آف لاٹ آف ڈیزیز which are converting to the next generation. So we should prevent these things finally اگر ہم ان کا تدارک ان ارلی سٹیج پہ کر لیا جائے۔ یعنی ارلی سٹیج سے مراد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جیسے کہ سکن پرابلم ہے، اور اس کے علاوہ پھر آپ کے بالوں کا گرنا، بالوں کا کمزور پڑ جانا، اور بالوں کے ذریعے سے انفیکشن جو ہے نا وہ آگے ٹرانسفر ہونا، اور ہاتھوں کی سکن کے ساتھ جلدی امراض جو ہیں وہ آگے ٹرانسفر ہو جانا، یہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو نسل در نسل چلتے ہیں۔ ان میں یعنی اوور گروتھ، جو باڈی کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹ یا ایسی چیزیں جو اوور گروتھ کر دی کسی بھی حصے میں، کسی بھی آرگن میں اوور گروتھ ہو جانا، یہ ممکن ہے کہ یہ بھی ایسی وہ مسائل ہیں جو کہ نسل در نسل چلتے ہیں۔ اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہڈن ہوتی ہیں، جن کا بالکل ہی نہیں پتہ چلتا، اور بعد میں جا کے پتہ چلتا شادی کے بعد کہ یہ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوگی، لیکن اس کا تدارک جو ہے وہ وقت کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ وی کین پریونٹ دیز تھنگس اینڈ ڈیزیز تھرو، کہ اگر دیکھیں کہ آپ نے جو کزنس میرجز ہیں ان کو پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ فلاں کی شادی فلاں کے ساتھ ہوگی، اس کی شادی اس کے ساتھ، اس کی شادی اس کے ساتھ، تو یہ روایت چیزیں تو اچھی ہیں، خاندانی نظام کو بوسٹ اپ کرتی ہیں، خاندانی نظام کو پرزرو کرتی ہیں، لیکن اس میں اگر آپ خاندان سے ہٹ کر ایسے دوسرے خاندانوں کے ساتھ بھی انٹریکشن کریں اور ان کو بھی اپنے خاندان کا حصہ بنائیں، تو میرے خیال سے بہت ساری جو ٹرانسیکشن آف ڈیزیز ہے یا یہ جو موروثی بیماریاں ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے، اور ان سے بچا جا سکتا ہے، اور ایک صحت مند نسل جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے، جو کہ بغیر یعنی فری آف ڈیزیز اینڈ فری آف دیز ٹرانسیکشن آف وائرس جو ایک نسل سے دوسرے نسل کی طرف جاتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم ارلی سٹیج میں ہی بھانپ لیں، اور دوسرے یعنی آپ دیکھیں کہ ملک میں ویسے ہی ہمارے معاشرے میں عدم برداشت جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے، برداشت ہے ہی نہیں ہے کسی میں، اور ہر کوئی وی آئی پی کلچر اور وی آئی پی پروٹوکول چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسے کیو میں نہ لگنا پڑے، لائن میں نہ لگنا پڑے، اور پھر وہ اس کا جو لیول آف برداشت ہے، صبر کا پیمانہ بھی ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور برداشت بھی ختم ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیزی میں، ایوری باڈی از وانٹ ٹو بی ویری شارٹ کٹ جو ہے وہ راستے اختیار کرتے ہیں، ہر ایک کو لفٹ چاہیے، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ذرائع ایسے چاہیے جس سے وہ اپنے جو اس نے جو ذہن کے اندر ایک ڈیسٹنی سوچ رکھی ہے اس کو وہ حاصل کر پائے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ذہن کے منتشر اور شخصیت کے انتشار کا باعث ہیں، اور اس چیز کا حل صرف اور صرف اسی میں ہے کہ اگر آپ نے کم از کم 50% شادیاں کزنس میرجز کی ارینجمنٹ کرنی ہے تو کریں، بھلے شوق سے کریں، لیکن ان 50% کزنس کی شادی کو اپنے خاندانی نظام یا اپنی جائیدادوں کو، اپنے کاروبار کو یا اپنے مال و متاع کو بچانے کے لیے
کم از کم نسلوں کو داؤ پہ نہ لگائیں، تو اس میں کم از کم 10% کوٹا جو ہے وہ ان لوگوں کو رکھ لیں جو کہ آپ کے خاندان کا حصہ نہیں، اور انہیں بھی اپنے خاندان کا حصہ بنائیں تھرو میریجز۔ تو اس سے ایک تو آپ کو صحت مند نسل ملے گی، اور صحت مند نسل پروان چڑھے گی، اور یوں زندگی میں ان بیماریوں سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا جو نسل در نسل چلتی ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں جو آپ کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ ڈاکٹر ڈوڈر کو اجازت دیے۔ پاکستان زندہ